آپ کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں سو ہم ایسا ہو نہیں سکتا کرکٹ پہ بات نہ کریں. کرکٹ پاکستان کی جو چل رہی ہے ابھی، ہم جو ریسنٹلی سیریز آ رہی ہیں 10ویں نمبر کی ٹیم سے 202 رن سے ہم سیریز ہار گئے ہیں. کہیں پر ہم لگے ہی نہیں کہ ہم گیم میں ہیں. کہاں پہ فالٹ ہے؟ پلاننگ میں فالٹ ہے، مائنڈ سیٹ میں فالٹ ہے، اپروچ نہیں ٹھیک، یا ہمارے میں ٹیلنٹ ہی اتنا ہے ہم زیادہ ایکسپیکٹ کریں ایز اے فین؟ دیکھیے کل رات میں بیٹھ کے نا سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ٹیم میرے حوالے کی جائے فار ایگزامپل، سو میں اس کو جیسے انسٹنٹ نوڈل ہوتا ہے نا، کتنی جلدی میں وننگ ویز میں ڈال سکتا ہوں. سو مجھے نہیں آئیڈیا اس وقت کہ کتنے زیادہ پرابلمیٹک سچویشن ہے، کیونکہ جو ڈریسنگ روم کی جو چیزیں ہیں نا وہ تو اندر کھاتے کی بات ہے. سو اس کا مجھے آئیڈیا نہیں کہ وہ کتنا پرفارمنس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے، وننگز میں اور لوزنگ دونوں میں. بٹ کئی چیزیں جو ہے نا وہ فنڈامنٹلی ٹھیک ہونے والی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں ابھی آف کیمرہ بات کر رہا تھا آپ سے کہ ہماری جو ایک طرح سے ڈی این اے ہے نا ہماری قوم کا، اس میں اس طرح کی سپورٹنگ ڈی این اے میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی پختگی ابھی نہیں آئی ہے کہ آپ کسی کو بینچ کر دیں اور آپ کا وہ ایک سٹار پلیئر ہو یا سٹار پلیئرز ہوں، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو وہ پھر فریش یا ریفریش ہو کے آئیں اور اس کے بعد دھانسو پرفارمنس دیں. یہ بڑا کم ہوا ہے، اس لیے کہ ہمارے جو سپورٹنگ ڈی این اے میں نا ہمیں یہ ایک تو لگتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے اپنے سارے سکلز کو ساری دنیا کو دکھانا ہے اور مجھے دوبارہ سے بتانا ہے کہ میں کتنا بڑا پلیئر ہوں. اور وہ جو ایک اس میں جو ایک مینٹل ٹیکسیشن ہوتی ہے نا، یہ ٹیکسنگ آف دا مائنڈ ہے، وہ آپ کو کئی دفعہ لے بیٹھتا ہے. سو یہ ٹیم کو اگر میں چلاؤں نا تو اس میں ایک تو میں چینجز بہت کم کروں. بہت زیادہ چینجز کی ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹل موڈ میں ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پلیئرز ہوں، چاہے وہ مینجمنٹ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسیٹلنگ سی انوائرمنٹ میں آپ اترتے ہیں. اور جو نیا پلیئر ہے نا، دیکھیں اس کو ایک سیٹلڈ انوائرمنٹ چاہیے. ایک نیا پلیئر جب آتا ہے اور اس کو گروم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں لیڈرشپ آپ کی سیٹلڈ ہونی چاہیے. آپ کے جو میچ ونرز ہیں وہ آپ کے ہر وقت ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے. ہم نے میچ ونرز کو بھی سائڈ لائن کر دیا. سو وہ کیا ہوا کہ جی ہم نئے پلیئرز کو لائیں گے اور ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے، کیونکہ ہم پرانے پلیئر سے جیت نہیں رہے تھے تو ہم اب نیا خون ٹرائی کریں گے. اچھا جب وہ نیا خون جو ہے وہ اسٹرگل کرے گا، کیونکہ جب آسٹریلیا سے کھیلیں گے وہ کیونکہ ڈومیسٹک سسٹم کی وجہ سے وہ ہم سے 2-3 سال ان کے انٹرنیشنل پلیئرز آگے ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں جو اپنی کرکٹ کی کہانی جب ہم انٹرنیشنل لیول پہ آتے ہیں، تو اس وقت تک ہمیں 2-3 سال پھر مار پڑتی ہے. وہ ہمارا اب ٹیمپرمنٹ اس لیے نہیں رہ گیا فینس کا کیونکہ اتنی ہم ہارے بلوز لے چکے ہیں تو اب فین کہتا ہے کہ مجھے اور نہیں لینی ہے بلو، تو آپ کا دل ایک دم سے اٹھتا جا رہا ہے. تو مجھے سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ جب میں کئی دفعہ انٹرنیٹ پہ اخبار دیکھتا ہوں، سو میں انگلش کی اخبار دیکھتا ہوں، اس میں کرکٹ کی نیوز ہی نہیں آ رہی ہے آج کل، یا کرکٹ کی نیوز آتی ہے تو وہ چھوٹی سی ہوتی ہے اور وہ بھی کسی اوورسیز کسی سیکنڈ کوئی ٹیم ہوتی ہے اس کی آتی ہے. تو یہ بڑے خطرناک ٹائمز ہو جاتے ہیں جب، کیونکہ یہ ہمارا دیکھیں بانڈ ہے. آپ یہاں میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں، یہ کرکٹ بانڈ کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. ہماری گفتگو میں فیملیز میں کرکٹ ہر دن کو 15-20 منٹ لیتی ہے ہر ہاؤس ہولڈ میں. سو جب آپ اس کا یہ ہاریں گے تو وہ بانڈ ہمارا کریک ہو جاتا ہے. سو یہ ایک تو ہونا نہیں چاہیے اور ہونے نہیں دینا چاہیے. اور میں نے کہا نا ایکسپیریمنٹل موڈ میں زیادہ کرکٹ چلی گئی. اس کے بعد آپ نے جب ریپلیس کیے اپنے میچ ونرز کو تھنکنگ کہ ان کو ریسٹ چاہیے، ہم نئے پلیئرز آزمانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کچھ ہم جیت نہیں رہے ہیں، اس سے جو ہے اس کا بھی امپیکٹ ہوا ہے. پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو نروس شیکی ہوتے ہیں. جو نئے پلیئرز ہیں وہ آپ کھلاتے ہیں امید کے ساتھ کہ کنسسٹنٹلی ہمیں میچ جتائیں گے، اچھا کھیلیں گے. جب وہ 19-20 ہوتے ہیں آپ ان کی بھی بینچ کر دیتے ہیں. سو پھر آپ ایک دم سے ویکیوم اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے 4-5-6 کپتان اناؤنس کر دیا پچھلے 2-3 سالوں میں. اس سے بھی ایک دم سے دیکھیں نا کرکٹ میں ابھی بھی لیڈرشپ لڑتی ہے. یہ وہ 1-2 واحد سپورٹس رہ گئی ہیں جس میں لیڈرشپ ورکس. کیونکہ دیکھیں نا آپ نے کپتان کو دیکھنا ہے، آپ کا وہ مائی باپ ہے ایک طرح سے، وہ اس نے آپ کو چلانا ہے. آپ کانفیڈنس ہے آپ کھیلیں گے، نہیں ہے تو آپ نہیں کھیلیں گے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس وار زون میں آپ نے بڑا جگرا دکھایا ہے. چاہے آپ نے 25 کیا ہے مگر وہ 25 جو تھا نا اس وقت بڑے زبردست رنز تھے. تو اس جو عزت ہے نا وہ آپ کی کپتان آپ کی کرنی ہے اور آپ نے کروانی ہے. اچھا رمیز بھائی، آپ نے بات کی اسٹار پلیئرس کو آپ ریسٹ کرواتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ بابر اعظم،
بابر اس سے پہلے کافی لمبے عرصے تک ریسٹ پہ تھے اینڈ دین ہی کیم بیک اور پہلے میچ میں انہوں نے 46 کیا, پول شاٹ مارے, ڈرائیوز مارے ہیں, اس کے بعد کلو لیس لگے اگلے 2 میچز میں, آف کلر نظر آئے. آر وی گریڈنگ ہم ٹو مچ یا ان کو تھوڑا سا کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے؟ وراٹ پہ یہ بیڈ پیچ آیا تھا, کافی لمبا رہا لیکن ہی باؤنسڈ بیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کی مینٹالٹی میں فرق ہے یا واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں نا, میں اگر آپ کو ہائر کرتا ہوں نا تو آپ غلطیاں تو کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو مگر میں نے ہائر آپ کو کیا نا تو میرا کام ہے کہ آپ کو ہلا شیری, آپ کو بیک کروں, کانفیڈنس دوں کہ نہیں, کیونکہ میں نے آپ میں ٹیلنٹ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان غلطیوں کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں اگلے 6 مہینوں میں 8 مہینوں میں you'll become a star ٹی وی کے اوپر. اسی طرح سے پلیئرز کئیوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کانفیڈنس دینے کی, ارسپیکٹیو کہ ان کی 50 کی ODI کی ایوریج ہے, ارسپیکٹیو کہ ان کے 200 وکٹیں ون ڈے انٹرنیشنلز ہے, T20 میں آؤٹ اسٹینڈنگ, کیونکہ ہر ایک کا بیٹ فیز آتا ہے, بیٹ پیچ آتا ہے. بیٹ پیچ میں آپ کی کلیئرٹی چلی جاتی ہے, آپ کی فارم چلی جاتی ہے, سوشل میڈیا کا پریشر ہے, آپ کیونکہ پاکستان کے بیسٹ بیٹسمین ہیں, آپ پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. سو جب آپ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ہیڈ لائنز لگتی ہیں. سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر کرٹیکل انالیسس شروع ہو جاتے ہیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی بیٹھ کے جس کو جتنی بھی سمجھ ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے, تو وہ پھر اور یہ زد میں آ جاتے ہیں. سو جتنا میں بابر اعظم کے ساتھ انگیج رہا ہوں, آئی تھنک ان کو بہت کانفیڈنس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, ارسپیکٹیو کہ انہوں نے 200 کیا یا نہیں کیا. آپ کو ان کو بار بار یاد دلانا ہے کہ آپ گریٹ پلیئر ہیں. اگر میں نے مانا ہے آپ گریٹ پلیئر اور میچ ونر ہیں تو آپ ہیں. سو میں باڈی بلوز میں لوں گا آپ کی خاطر, میں سامنے آؤں گا, آپ ریلیکس ہو کے کھیلیں. جو میں ان کو کہتا تھا جب میں انچارج تھا کرکٹ بورڈ میں کہ آپ فکر نہ کریں کرٹیسزم کی, وہ میں لوں گا, آپ میدان میں جائیں اور اپنی کھل کے کھیلیں. اور تو اسی طرح سے کئی اور پلیئرز کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے. اگر آپ نے مان لیا یہ آپ کے میچ ونرز ہیں اور آپ نے باقی ٹیلنٹ کو بھی دیکھ لیا, جو نیا خون آیا ہے اس کو ابھی وقت لگے گا, تو پھر آپ کے پاس چارہ اور کوئی نہیں ہے نا. آپشنز پھر آتا ہے تھرو مینجمنٹ, تھرو اسکلفل مینجمنٹ, کیونکہ ہر پلیئر مختلف طرح کی ٹریٹمنٹ مانگتا ہے. سو جب عمران خان ہمارے کپتان تھے, عبد القادر کے لیے الگ ٹریٹمنٹ تھی, وسیم اکرم کے لیے الگ ٹریٹمنٹ تھی, میرے لیے الگ ٹریٹمنٹ تھی. تو 11 آپ کے انڈیویجول کیسز آپ کے سامنے پریزنٹ ہوتے ہیں لیڈرشپ پوائنٹ آف ویو سے. آپ ان کو ایک طرح سے نہیں ہانک سکتے ہیں. کئیوں کو کم جھاڑ کی ضرورت ہوتی ہے, کئیوں کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کئیوں کو بہت جھاڑ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اسیس کرنا ہے کہ یہ کون کس لیول کے اوپر جا کے, اور وہ پھر آپ کے لیے میچ ونر بنے گا. اچھا رمیز بھائی, وی آر ان 2025, بہت بڑا اسکواڈ کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹیم جاتی ہے, مینیجرز ہیں آپ کے ساتھ, سائیکالوجسٹ ہیں آپ کے ساتھ, آفیشلز مزید اور بھی جاتے ہیں, پورا ایک دستہ جاتا ہے. اس کے باوجود سائیکولوجیکلی ہم اتنے ویک ہیں, ہم تگڑے نہیں ہو پا رہے, کرنچ مومنٹس میں آ کے ہم بالکل لیک کر جاتے ہیں, کلو لیس کرکٹ کھیلتے ہیں. شاٹس اگر آپ بہتر بتائیں گے اوبیسلی مجھے, کہ اگر آپ پھنس رہے اینگل سے پھنس رہے ہیں, آپ اسے اگینسٹ دی اینگل شاٹ مار کے آؤٹ ہو جائیں گے. سو یہ سائیکولوجیکلی ویک ہم شروع سے تھے, ابھی زیادہ ہو گئے ہیں سائیکالوجسٹ اور یہ سارے مینجمنٹ کے ساتھ ہوتے ہوئے. فلاز کی ادھر ہینڈل دا کارپیٹ ہم کر دیتے ہیں, لیکن جو روٹ کاز ہے وہ اصل میں کیا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں, میں نے یہ بڑی کئی دفعہ اوپنلی بات کرتا ہوں, اور اپنے جتنے بھی, کیونکہ میں اس دور میں کرکٹ کھیلا تھا جہاں لیڈر تھا صرف ایک, اور ایک ہمارے زیادہ تر مینیجر